تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینہ پاک پہ اپنا دست پاک پھیرا اور ساتھ میرے نبی نے دعا کی، اللہم اخرج ما فی صدرہ من غل، یا اللہ میرے اس غلام کے سینے میں سے ہر قسم کی غل کو دور کر، ہر قسم کی میل، کینہ، بغض، نفرتیں، ہر قسم کے جناب علی غل کو، غش کو، ملاوٹ کو دور کر، وَأَبْدِلْهُ إِيمَانًا، یا اللہ ان کے دل کو مرکز ایمان بنا، ان کے دل کو مرکز ایمان بنا، ایمان سے تبدیل فرما دے۔ اے میرے پیارے بچوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، جس ہستی کے لیے میرے نبی نے دعا ہی یہ مانگی ہے کہ اللہ اسے کینہ نہ اس کے پاس رہے، اس کے پاس تو جب بھی رہے ایمان رہے، اس کے دل میں جب بھی خوشبو آئے نا ایمان کیا، تیری محبت کیا، تیرے یار کے پیار کیا، اس کے دل میں ایمان کی خوشبو پھوٹے۔ یا اللہ کسی بھی قسم کے کینہ کو، حسد کو، بغض کو، غل کو میرے فاروق سے دور کر دے۔ اب آپ کا بلکہ ہر مسلمان کا اس بات پہ ایمان ہے کہ میرے نبی کی دعا قبول ہے، آپ کی دعا قبول ہے۔ اللہ پاک نے جناب امیر عمر کے لیے میرے نبی کے دست پاک کی بدولت، کہ ادھر دست پاک پھرتا جا رہا تھا، ادھر زبان پہ کلمات خیر جاری تھے، تو رب کائنات نے میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل اور تشدد سے فاروق اعظم کو ایمان سے لبریز دل عطا فرمایا۔ لہذا جہاں کہیں، موٹا جملہ بول رہا ہوں، جہاں کہیں ایسی بات نظر آئے کہ جس میں جناب فاروق اعظم کے لیے کوئی ایسے جملے، کوئی تاریخ دان بیان کرے، مورخ بیان کرے، کسی راوی سے ایسے کلمات آ جائیں، تو فوراً اس طرف اپنی توجہ مبذول کرے کہ وہ ہستی جن کا دل مرکز ایمان ہے وہ سیدہ زہرا کا غلام ہے، وہ اہل بیت اطہار کا عقیدت اور احترام رکھنے والا فرد ہے، وہ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل سے پیار کرنے والا ہی فرد ہے۔